فارس بیٹا اب اٹھ بھی جاؤ، کل تمہاری شادی ہے، آج یہ ساری تیاریاں مکمل کرنی ہیں اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ دیکھو تو صحیح، سورج سوا نیزے پہ پہنچ چکا ہے۔ اس کی والدہ فریدہ بیگم نے اسے نیند سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ بغیر کوئی مزاحمت کیے وہ خاموشی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ بیٹا تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی کیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فریدہ بیگم نے پریشانی سے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بس اماں جی رات میں نیند ٹھیک سے نہیں آئی، اس لیے دیر تک سوتا رہا، اب جاگ گیا ہوں۔ میرا ناشتہ میرے کمرے میں بھجوا دیں؟ ٹھیک ہے تم دوائی لے لو، میں تمہارا ناشتہ کمرے میں بھجوا دیتی ہوں۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر کل تمہاری شادی ہے، آج تمام انتظامات کا جائزہ لے لو، سب کچھ مکمل ہے کہ نہیں؟ فریدہ بیگم نے ہدایت دی اور کمرے سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد فریدہ خود ناشتہ لے کے آئیں۔ امی آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کسی ملازمہ کے ہاتھ بھیج دیتی؟ اس نے فریدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فریدہ نے ناشتہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور چائے کپ میں بھر کر اس کی جانب بڑھائی۔ بس بیٹا دل کرتا ہے تمہارے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کرتی رہوں، لیکن تم تو جب سے آئے ہو اتنے مصروف ہو، کتنا انتظار کیا میں نے تمہارا، مگر مجھے بہت خوشی ہے کہ تمہیں خوشی کے موقع پہ واپس آئے ہو۔ بس اب جلدی سے تمہاری شادی خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے، مجھے بس دھڑکا سا لگا رہتا ہے ہر وقت۔ فریدہ بیگم نے اپنے اندر کے خوف کو ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس حویلی میں کتنی لڑکیاں رہتی ہیں اور کون کون رہتی ہیں؟ اچانک سے فارس نے سوال کیا تو فریدہ بیگم کو کچھ حیرت ہوئی۔ کیوں تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ فریدہ نے کہا۔ نہیں بس ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، سوچ رہا تھا کہ میری سب کزنز میری شادی میں شرکت کے لیے آئی ہوئی ہیں یا کوئی رہ گئی ہے، اگر کوئی رہ گئی ہے تو میں خود جا کے ان کو لے آؤں گا۔ فارس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فریدہ بیگم اس کی باتوں سے وہ معنی اخذ کریں جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لڑکیاں تو مستقل حویلی میں ہی رہتی ہیں اور کچھ شہروں میں رہتی ہیں۔ جو شہروں میں رہتی ہیں وہ سارا سال شہروں میں ہی رہتی ہیں، صرف شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے حویلی آتی ہیں اور اگلے دن چلی جاتی ہیں۔ ان کا حویلی سے بس اتنا ہی تعلق ہے۔ میرے خیال سے جو شہروں میں رہتی ہیں انہیں تو حویلی کے راستوں کا بھی علم نہیں ہوگا کہ کون سا کمرہ کہاں پہ ہے۔ وہ سال بعد 1-2 دن کے لیے آتی ہیں، اس لیے انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، بتانا پڑتا ہے کہ ان کا کمرہ کون سا ہے، کچن کہاں ہے، اسٹور کہاں ہے، چھت کہاں ہے، سب بتانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مستقل حویلی میں رہتی ہیں انہیں حویلی کے چپے چپے کا معلوم ہوتا ہے۔ بہت سی لڑکیاں اپنی تعلیم مکمل کر کے حویلی میں ہی رہ رہی ہیں 2-3 سالوں سے۔ فریدہ نے کہا تو فارس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جو بھی لڑکی تھی وہ شہر کی نہیں تھی، حویلی میں ہی رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ معاملے کی تحقیق خفیہ طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، اور کون کون سی لڑکیاں ہیں جو تعلیم مکمل کر کے کچھ سالوں سے حویلی میں رہ رہی ہیں؟ فارس نے محتاط انداز میں سوال کیا تو فریدہ نے ایک بار پھر سے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا آج تم اتنے سارے سوال جواب صبح ہی صبح کیوں کر رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ فریدہ نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ امی اپنی معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہوں، اب مجھے بھی حویلی میں ہی رہنا ہے نا، اس لیے ضروری ہے کہ یہاں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا یہ بات مجھے معلوم ہونی چاہیے۔ فارس نے پھر محتاط جواب دیا۔ اچھا، تمہارے چچا کی 2 بیٹیاں رہتی ہیں حویلی میں اور ایک بیٹی ہے تمہارے ماموں کی۔ تمہارے ماموں اور ممانی کی وفات کے بعد سے وہ یہاں ہی رہ رہی ہے، اور تمہاری چھوٹی بہن فائزہ، اور پھر تمہاری ہونے والی بیوی لارب۔ فریدہ نے ذہن پہ زور دیتے ہوئے تمام لڑکیوں کے بارے میں بتایا، لیکن آخری نام سن کر فارس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس کے ذہن میں رات والا منظر آ گیا اور وہ مہندی لگے ہاتھ۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ ساری لڑکیاں اور لارب حویلی کے چپے چپے سے واقف ہیں؟ فارس نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے فارس، تم تو مجھے ڈرا رہے ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ فریدہ بیگم نے خطرے کو بھانپتے ہوئے کہا۔ ہوا تو ہے، لیکن
آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی حویلی کی دوسری عورتوں کی طرح ہنگامہ برپا کر دیں گی، اور میں یہ سب نہیں چاہتا۔ کل میری شادی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ شادی میری سکون سے ہو جائے، کیونکہ اگر یہ بات باہر نکلی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ شادی والا گھر پریشان ہو جائے۔ فارس اپنی ماں کو بتانا چاہتا تھا، کیونکہ عورتوں کے راز و نیاز سے صرف اس کی ماں ہی واقف ہو سکتی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، فریدہ بیگم نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اس طرح سے رد عمل دیں گی تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن اگر آپ پرسکون ہو کر میری بات سنیں گی اور سمجھیں گی تو ہی بتاؤں گا، فارس نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بتاؤ، میں سکون سے سن رہی ہوں، فریدہ نے کہا۔ اماں جی، میں نے کل آدھی رات کو ایک لڑکی کو حویلی کی پچھلی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ عورت اندھیرے میں حویلی کی پچھلی طرف گئی تھی اور وہاں کسی شخص سے اس نے تھوڑی دیر ملاقات کی تھی، اور اینٹ کی آواز آنے سے وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا تھا، اور وہ لڑکی بھی وہاں سے بھاگنے لگی تھی تو وہ مجھ سے ٹکرائی۔ اندھیرے میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ کون ہے، بس اتنا پتا ہے کہ وہ حویلی کے اندر گئی ہے۔ ماں جی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ میں درگزر کر دوں، لیکن میں شادی والا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا، اور بلا وجہ بھی کسی لڑکی کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں خفیہ طور پر اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتا ہوں، اور مجھے آپ کی مدد چاہیے، کیونکہ لڑکیوں کی باتیں آپ کو ہی معلوم ہوں گی۔ فارس نے کہا تو فریدہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ حویلی کی ساری لڑکیاں با کردار ہیں، اور جو مستقل حویلی میں رہ رہی ہیں ان کی تو تربیت ہی میں نے کی ہے، اور مجھے اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ ہے، فریدہ بیگم نے کہا۔ کہتے ہیں کہ جس پہ آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ ہو، سب سے پہلے شک بھی اسی پہ کرو، فارس نے کہا تو فریدہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی ملازمہ ہوگی، کوئی بھی ہوگی، لیکن اس حویلی کی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ تم ناشتہ کرو اور شادی کی تیاریوں میں لگ جاؤ، فضول باتیں نہ سوچو، فریدہ بیگم نے اسے ٹوکا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ بیٹے کا دھیان غلط طرف نہیں لگانا چاہتی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ لاریب کو اس نے آج سے 6 سال پہلے دیکھا تھا، جب وہ 15 سال کی تھی۔ تب سے لے کر اس نے لاریب کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا، 6 سالوں سے۔ جب وہ امریکہ میں تھا تو اس کے والد صاحب گلشیر بلوچ نے فون کر کے اس سے کہا کہ انہوں نے اس کا رشتہ لاریب سے طے کر دیا ہے۔ لاریب گلشیر صاحب کی یتیم بھتیجی تھی اور انہیں بے حد عزیز تھی۔ ابا جان، کیا لاریب مجھ سے زیادہ چھوٹی نہیں ہے؟ میرے خیال سے وہ مجھ سے 6 یا 7 سال چھوٹی ہے۔ یہ رشتہ بے جوڑ سا لگ رہا ہے مجھے۔ لاریب کا نام سن کر فارس پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی شادی خاندان میں ہی ہوگی، کیونکہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ اسے خاندان میں شادی کرنے سے اعتراض نہیں تھا، اسے لاریب سے شادی کرنے میں اعتراض تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت چھوٹی ہے، کیونکہ جب اس نے اسے دیکھا تھا تو وہ 15 سال کی تھی، اور فارس کے دماغ میں وہی 15 سال کی لڑکی کا خاکہ بنا ہوا تھا ابھی تک۔ تمہاری ہم عمر لڑکیاں بھی ہیں، لیکن لاریب میرے پاس میرے مرحوم بھائی کی امانت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری اکلوتی یتیم بھتیجی میری بہو بنے۔ امید ہے تم مجھے انکار نہیں کرو گے۔ گلشیر صاحب نے جذباتی حملہ کیا۔ فارس نے انکار نہیں کیا تھا، اس نے کبھی بھی اپنے باپ کو کسی بات کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی۔ یہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، اور پھر وہ کچھ دن پہلے پاکستان آیا، اور یہاں پر اس کی شادی کی تمام تیاریاں تقریباً مکمل تھیں۔ اس کے آتے ہی لاریب کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا گیا تھا، لیکن پاکستان آنے کے بعد بھی اس نے لاریب کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ اسے شادی کے دن ہی دیکھنے والا تھا۔ مہندی کی رسموں سے تھک ہار کر لاریب اپنے کمرے میں آ کے سو گئی تھی۔ مستقبل کے حسین خواب دیکھتے دیکھتے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی کہ اچانک آدھی رات کو کسی نے اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا۔ لاریب،
लारेब उठो यार। लारेब की आंख खुली तो देखा सामने फाइजा थी। फाइजा उसकी होने वाली नंद और फारस की बहन थी। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? फारस तो ठीक है ना? लारेब घबरा के उठ बैठी। जब से उसकी शादी तय हुई थी तब से उसको धड़का लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, या उसके साथ या फारस के साथ। उफ हो, सब ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, फाइजा ने जल्दी में कहा। अब क्या मदद करूं तुम्हारी? बहुत थक चुकी हूं मैं, मुझे नींद आ रही है, सोने दो, लारेब ने कह के दोबारा से कंबल अपने ऊपर तान ली। तो फाइजा ने कंबल उसके ऊपर से खींचते हुए फिर से कहा, प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे बहुत जरूरी काम है। जाने को तो मैं अकेली भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो, मुझे खौफ सा आ रहा है। फाइजा ने उसे हाथ से खींच के उठाया। कहाँ जाना है तुम्हें, मुझे बताओ, और मुझे ही क्यों लेके जाना है? किसी और को ले जाओ, लारेब ने अब अपनी आने वाली जमाई को हाथ की पुश्त से रोकते हुए कहा। तुम चलो तो सही, जो बातें हैं मैं तुमसे कर सकती हूँ और तुम्हें बता सकती हूँ, वो मैं किसी और को नहीं बता सकती। तुम अच्छे तरीके से जानती हो, पूरे खानदान में तुम मेरी वाहिद राजदार हो। बस आज मेरी मदद कर दो, चलो मेरे साथ, और सवाल जवाब ना करो, मैं वापस आके तुम्हें सब बताती हूँ। फाइजा तेजी से उसे अपने साथ खींचते हुए लेके जा रही थी। अच्छा रुको, मुझे मेरी चादर तो ओढ़ने दो, बाहर बहुत सर्दी है, लारेब अपने पास पड़ी हुई अपनी चादर उठाते हुए कहने लगी। उसने चादर ओढ़ी और फाइजा के साथ चल दी। फाइजा उसे हवेली की पिछली तरफ लेकर आई थी। ये तुम इतनी सुनसान जगह पे मुझे क्यों लेके आई हो? मसला क्या है, बताओ तो सही, लारेब अब परेशान हुई। वो जो पास वाले गांव का लड़का है ना, उसका मेरे मोबाइल पे मैसेज आया है। उसने कहा कि वो यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहा है, और अगर मैं उससे मिलने के लिए नहीं आई तो वो यहीं पे अपने आप को गोली मार के अपनी जान दे देगा, और पूरी हवेली में गोली की आवाज गूंजेगी। वो जो कहता है करके दिखाता है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज तुम बस यहीं पे खड़ी रहो, मैं बस उससे बात करके आती हूँ, फाइजा ने जल्दी से कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतना मुश्किल काम करने जा रही हो तुम? तुम्हें पता भी है वो हमारे दुश्मनों का लड़का है, इसके बावजूद? लारेब ने उसे समझाना चाहा। मोहब्बत में दोस्ती दुश्मनी नहीं देखी जाती, और हमारे बड़ों की दुश्मनी है, हमारी तो नहीं है। बस वो मुझे अच्छा लगता है और उसे मैं अच्छी लगती हूँ। बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी कहीं वो अपनी जान ही ना ले ले। वो यहीं कहीं होगा, मैं उसे तलाश करके आती हूँ, तुम यहीं खड़ी रहो। फाइजा ये कहते हुए आगे बढ़ गई उस लड़के की तलाश में। फाइजा तो ना जाने कहाँ निकल गई थी, लेकिन वो वहीं पे खड़ी रह गई कि अचानक किसी ने उसके कांधों पे हाथ रखा, तो वो खौफ से उछल पड़ी। पीछे मुड़ के देखा तो वही लड़का सामने खड़ा था। तुम कौन हो? मैं तो यहाँ फाइजा के इंतजार में खड़ा हूँ, उस लड़के ने लारेब को देखते हुए कहा। वो यहाँ फाइजा की तलाश में आया था। मुझे कुछ नहीं पता, फाइजा मुझे अपने साथ लेके आई थी तुमसे मिलने के लिए, अब खुद ही कहीं गुम हो गई है। वो तुम्हें ढूंढने गई थी, पता नहीं तो वो अंधेरे में कहाँ चली गई है। तुम प्लीज उसकी जान छोड़ दो, ये हमारी इज्जत और गैरत का मामला है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, फाइजा का पीछा छोड़ दो, वो तो बेवकूफ है, तुम तो अकल से काम लो। लारेब उसके सामने हाथ जोड़ के उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से कोई ईंट गिरने की आवाज उसे सुनाई दी। या अल्लाह खैर, मुझे लग रहा है हम दोनों को किसी ने यहाँ देख लिया है। लारेब ने अपनी बात पूरी नहीं की थी, वो लड़का लारेब से पहले वहां से भाग गया था आवाज सुनकर। बुज़दिल कहीं का। लारेब एक झटके से वापस भागने लगी। उसने फाइजा का इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा। उसे अपनी इज्जत की फिक्र थी, क्योंकि परसों उसकी शादी थी। वो तेजी से वहां से फरार होने की कोशिश कर रही थी कि किसी शख्स से टकराई। उस शख्स ने 1 मिनट में अपना लाइटर रोशन करके उसे देखना चाहा,
لیکن لاریب نے اپنا چہرہ ایک دم سے چھپا لیا اور اس شخص کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ توبہ، پتہ نہیں کون تھا وہ، پتہ نہیں اس نے مجھے پہچانا یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حویلی میں ہنگامہ برپا ہو جائے کہ آدھی رات کو دلہن کسی سے ملنے گئی تھی۔ اب بھاڑ میں جائے فائزہ، میں کسی کام میں اس کا ساتھ نہیں دوں گی۔ لاریب تیزی سے کمرے میں آئی، اپنی چادر اچھال کر پھینکی، کمرے کو کنڈی لگائی اور زور زور سے سانس لینے لگی۔ یا اللہ، میری عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ پتہ نہیں کس نے مجھے اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا، بس تو ہی میرا پردہ رکھنا۔ لاریب دعا کرتے ہوئے سو گئی۔ صبح سویرے فائزہ اسے جگانے کے لیے آ گئی۔ مجھے اکیلے چھوڑ کے کیوں بھاگ گئی تھی تم؟ وہ بھی نظر نہیں آیا؟ فائزہ نے اسے دیکھ کے شکوہ کیا۔ آ گیا تھا وہ، تمہارے نہیں میرے پیچھے، مجھے فائزہ سمجھ کے، اور کسی تیسرے شخص نے ہم دونوں کو دیکھ لیا، اس لیے مجھے جلدی میں واپس آنا پڑا، اور اب میں کسی غلط کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ میری شادی سر پہ ہے، پلیز مجھے کسی آزمائش میں مت ڈالو۔ لاریب نے فائزہ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا ہوتا تو ابھی تک حویلی میں کوہرام مچ چکا ہوتا۔ جس نے بھی تمہیں دیکھا ہے نا، اس کو بات شاید سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے خاموش ہے۔ تم شکر کرو اور میں بھی اب باز رہوں گی۔ فائزہ بھی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ہاں تو اس لڑکے کا پیچھا چھوڑ دو، بلا وجہ بدنامی ہوگی۔ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ لاریب نے فائزہ کو سمجھایا۔ ہاں مجھے بھی اب خوف آ رہا ہے، تم سچ کہہ رہی ہو، یا تو میں جان سے جاؤں گی یا عزت سے۔ میری توبہ جو آئندہ اس لڑکے کا سوچا بھی۔ فائزہ کو بھی عقل آ گئی تھی کیونکہ وہ اپنے خاندان سے واقف تھی۔ لاریب نے اس رات کی ساری کہانی اپنے شوہر کو سنا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ اس نے بس اتنا بتایا کہ خاندان کی کوئی لڑکی تھی۔ جب تک تم مجھے اس لڑکی کا نام نہیں بتاؤ گی، مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں آئے گا۔ کیا پتا تم میرے غصے سے بچنے کے لیے من گھڑت کہانی مجھے سنا رہی ہو۔ فارس کو اس کی باتوں پہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں اسے یہ آرزو تھی کہ لاریب سچی ہو۔ میں آپ کو اس لڑکی کا نام نہیں بتا سکتی، اس بات کو یہیں دفن کر دیں۔ بس اتنا بتا رہی ہوں کہ وہ میں نہیں تھی۔ لاریب نے کہا، تو جب تک تم مجھے اس کا نام نہیں بتاؤ گی تب تک میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تم نے مجھے اس کا نام بتا دیا تو میں تم پر یقین کر لوں گا اور تم سے معافی مانگ لوں گا اور تمہارے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کروں گا۔ اور اگر تم نے مجھے نام نہیں بتایا تو یہ رشتہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ فارس نے اسے دھمکی دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لاریب سر پکڑ کے رہ گئی۔ اپنے آپ کو بچاؤں تو فائزہ پھنس جائے گی، اگر فائزہ کو بچاتی ہوں تو میرا گھر نہیں بچے گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ لاریب رو رہی تھی۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ فارس نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ پورے گھر میں جیسے موت کا سا سناٹا تھا۔ وہ وقفے سے آ کے اس سے اس لڑکی کا نام پوچھتا اور وہ نام بتانے سے قاصر تھی۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کسی اور کو نہیں پھنسا سکتی تھی، اور کسی اور کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو داؤ پہ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ دوراہے پہ کھڑی تھی۔ اگر وہ لڑکی کوئی اور ہوتی تو شاید وہ اپنا گھر بچانے کے لیے اس کا نام بتا بھی دیتی، لیکن وہ لڑکی فارس کی اکلوتی بہن تھی اور لاریب کی اکلوتی سہیلی۔ اگر وہ فارس کی بہن نہ ہوتی تو پھر بھی لاریب ہمت کر کے اس کا نام لے لیتی۔ 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، اور ایک غیر مرئی نقطے کو تکے جا رہی تھی کہ فارس اندر داخل ہوا۔ آج اس گھر میں تمہاری آخری رات ہے، آج آخری بار پوچھ رہا ہوں، مجھے بتا دو کہ وہ لڑکی کون تھی، اور اگر آج بھی تم نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تم نے ایک جھوٹی کہانی مجھے سنائی ہے، صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔
اب کی بار فارس پکا ارادہ کر کے آیا تھا۔ لاریب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب فائزہ کو نہیں بلکہ اپنا گھر بچائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس لڑکی کا نام بتا دیتی ہوں، لیکن پھر اس کا نام بھی آپ نے حوصلے سے سننا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ لاریب نے کہا۔ کیسا وعدہ؟ فارس نے پوچھا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے، اس پہ غصہ بھی نہیں کریں گے اور اس کی جان لینے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جو بھی بات تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اب گڑھے مردے اکھاڑنے سے فائدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے اور آئندہ اس قسم کا کام کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی ہے۔ میں اپنا گھر بچانے کے لیے اس کا نام تو آپ کے سامنے لینے جا رہی ہوں، لیکن اس کا نام لینے کے بعد فائزہ، لاریب کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فارس نے سارا معاملہ سمجھتے ہوئے اپنی بہن کا نام لے لیا تھا۔ لاریب نے سر جھکا لیا۔ فارس اب خاموش ہو کے صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں فائزہ کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن پھر بھی میں اس بات کی تصدیق کروں گا۔ تم ابھی میرے سامنے فائزہ کو فون ملاؤ اور اس سے کوئی ایسی بات کہو کہ مجھے یقین آ جائے کہ وہ لڑکی فائزہ ہی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں فائزہ کو معاف کر دوں گا، اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ بس مجھے یقین دلا دو کہ وہ فائزہ ہی تھی، تم نہیں، کیونکہ ابھی تک میں یقین نہیں کر پا رہا۔ کیا پتا تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے فائزہ کا نام لے رہی ہو۔ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں اچھے طریقے سے کہ تم کس نیچر کی ہو۔ فارس نے کہا تو اس نے فون اٹھایا اور فائزہ کو کال ملائی۔ آگے سے فائزہ نے کال ریسیو کر لی تھی۔ کیا بات ہے، اتنی رات کو کیوں فون کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ فائزہ آدھی نیند میں بول رہی تھی۔ یہاں پہ رات کے 11 بجے ہیں، یہ شہر ہے، تمہارے لیے وہاں آدھی رات ہو گئی ہوگی۔ لاریب نے اسپیکر آن کر دیا تھا اور آرام سے بات کر رہی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ فائزہ نے کہا۔ اچھا مجھے بتاؤ، وہ لڑکا دوبارہ تو تم سے ملنے نہیں آیا تھا نا، جو میری شادی سے 2 دن پہلے تم سے ملنے آیا تھا؟ لاریب نے پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں اس کام سے توبہ کر چکی ہوں اور اب میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تمہیں ابھی بھی مجھ پہ شک ہے؟ فائزہ نے پوچھا۔ نہیں، شک نہیں ہے، بس خواب دیکھا تھا کہ تم اس سے پھر ملنے جا رہی ہو، اس لیے پوچھا تھا۔ لاریب نے بات بنائی۔ نہیں یار، میں اب خواب میں بھی اس سے نہیں ملوں گی۔ بعد میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے تمہیں ساتھ لے کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ تمہاری شادی سر پہ تھی اور میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ تو شکر ہے کسی کو پتہ نہیں چلا، ورنہ میرے ساتھ تو جو ہوتا سو ہوتا، تمہاری شادی بھی ہونے سے رہ جاتی۔ میں تو روزانہ نمازیں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ بات یہیں پہ ختم ہو گئی، اور یہ بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے صحیح وقت پہ عقل آ گئی۔ اب تم بھی اس بارے میں مت سوچو اور مجھ پہ یقین رکھو، میں سدھر گئی ہوں۔ تم نے صحیح کہا تھا، عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ فائزہ بولے جا رہی تھی اور لاریب فارس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ فارس اب شرمندہ سا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہیلو لاریب، تم میری بات سن رہی ہو؟ آواز نہیں آ رہی تمہاری، شاید سگنل نہیں ہے۔ چلو میں سو رہی ہوں، صبح بات ہوتی ہے، تم بھی سکون سے سو جاؤ، اللہ حافظ۔ فائزہ نے خود ہی آگے سے کال کاٹ دی تھی، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ فارس لب بھینچ کے رہ گیا۔ اب ناراض ہونے کی باری لاریب کی تھی۔ وہ کافی دن تک فارس سے ناراض رہی، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی شادی کے شروع کے دن بہت برے گزرے تھے، اب اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھو، میری بھی غلطی نہیں ہے، میں نے تمہیں اس رات دیکھا اور تم سے اس رات کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے تمہیں صفائی کا موقع دیا تھا، تمہیں موقع دیا تھا کہ تم اپنی صفائی پیش کرو، لیکن تم آگے سے خاموش تھی۔ پھر تم نے ایک لڑکی کی کہانی سنائی تو اس لڑکی کا نام نہیں بتایا۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں انسان ہوں، شک تو کروں گا نا۔
کچھ دن گزرے تو فارس اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بول رہا تھا۔ مجھے دکھ تھا، لیکن اب میں نے سمجھ لیا کہ یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا۔ جو بھی مصیبت تھی اب ٹل چکی ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ میری شادی کے شروع کے دن خراب گزرے، جس کا مجھے شاید ساری زندگی افسوس رہے گا، کیونکہ میں نے ان دنوں کے بارے میں بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے۔ میں بچپن سے آپ کو پسند کرتی تھی۔ میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ میں چاہ کے بھی اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر پا رہی جس طرح سے مجھے کرنا چاہیے، نئی دلہن ہونے کے حوالے سے، لاریب کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں تمہارا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دوں گا۔ میں نے تمہارا دل توڑا ہے تو میں ہی اسے جوڑوں گا، فارس نے محبت سے اسے اپنے آپ سے لگاتے ہوئے کہا۔ بس وعدہ کریں کہ ساری زندگی مجھ پہ یقین رکھیں گے، کچھ بھی ہو جائے مجھ پہ شک نہیں کریں گے، پہلے پوری تصدیق کریں گے، لاریب اب روتے ہوئے کہتے جا رہی تھی۔ تصدیق تو دور کی بات ہے، آج کے بعد شک کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا میرے اور تمہارے رشتے میں۔ فارس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے سرشار ہو گئی۔ چاچی ٹھیک کہتی تھی، ہماری خوشیوں کو نظر لگی ہے، پر شکر ہے کہ لگتے لگتے بچ گئی، ورنہ اتنی بری نظر تھی کہ ہمارا رشتہ بھی ختم ہو سکتا تھا۔ شکر ہے نظر بد دور ہو گئی، لاریب نے کہا۔ ہاں مجھے لگ رہا ہے امی نے بہت ساری دعائیں پڑھ پڑھ کے ہم دونوں پہ پھونکی ہیں، کیونکہ میں نے انہیں اس واقعے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، فارس نے کہا۔ ہاں میں سمجھ گئی تھی کہ آپ نے بتا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس قسم کا سوال مجھ سے کیا تھا، لاریب نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی چاچی دعائیں کر رہی ہوں گی ہمارے لیے، تبھی ہمارا رشتہ ٹوٹنے سے بچ گیا، ورنہ خاندان والوں کی بری نظر نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لاریب نے کہا۔ میں خوش ہوں کہ تم وہ نہیں تھی، لیکن دکھ بھی ہو رہا ہے کہ وہ میری بہن تھی، پھر یہ سوچ کے اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہا ہوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، میری بہن سے بھی خطا ہو گئی تھی، پر اسے اس کا احساس بھی ہو گیا ہے، تو اب میں کبھی بھی اسے اس حوالے سے پریشان نہیں کروں گا، فارس نے لاریب کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اب ایسا کرتے ہیں، ہم کچھ دنوں کے لیے گاؤں چلتے ہیں، مجھے گاؤں کی بہت یاد آ رہی ہے، سب کے فون آ رہے تھے ہمیں دعوت دینے کے لیے، میں تو بہانے بنا بنا کے تھک گئی، لاریب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، کل صبح ہم واپس گاؤں جائیں گے، مجھے پتا ہے گاؤں والوں کو تجسس ہوگا کہ ہم اتنی جلدی وہاں سے کیوں نکل آئے، ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے باتیں گھڑ رہا ہوگا، تو چل کے سب کے شکوک و شبہات بھی دور کرتے ہیں، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو لاریب کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ پھیل گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے حصار میں لے لیا، اور نئی زندگی کی نئی صبح ان کی منتظر تھی۔